السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المتقین، اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز حاضرین، حضرات و خواتین، محترم سامعین و سامعات، آج کی نماز فجر میں سورہ صف کی مکمل تلاوت ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اسی صورت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم اللہ کی توفیق اور اس کے ارادے سے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ معزز حاضرین، سورہ صف یہ 28ویں پارے کی ایک صورت ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ 28واں پارہ پورا مدنی صورتیں اس میں ہیں۔ یہ سورۃ الصف سبح سے شروع ہوتی ہے۔ مسبحات کے تعلق سے عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث آئی ترمذی میں، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ المسبحات ویقول فیہا آیۃ خیر من الف آیہ۔ کہتے تھے عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات کو جب تک نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک نہیں سوتے تھے، اور اس میں بولتے تھے کہ اس میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی 5 صورتیں ہیں سبحہ سے یسبحو سے شروع ہونے والی، جس کو مسبحات کہا جاتا ہے؟ ایک تو ہے سورہ حدید، دوسری ہے سورہ حشر، تیسری ہے سورہ صف، اور چوتھی ہے جمعہ، اور 5ویں ہے التغابن۔ اس کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پاک بتانا ہر نقص سے اور عیب سے، اور تسبیح بیان کرنا اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہا آپ اپنے رب کی تعریف پاکی بیان کیجئے صبح شام۔ لہذا ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ یہاں ہمیں ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں، نماز کے بعد اور نمازوں کے بعد کے اذکار میں ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں نہیں، بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ پوری طرح زبان سے بولو۔ یہ ذکر کی تعظیم بھی ہے اور ذکر کے لیے وقت دینے کا بھی ہے۔ لہذا سو اللہ اللہ نہیں بولنا چاہیے، سبحان اللہ پوری طرح بولنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ سبحان اللہ تملأ المیزان۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بتائی ہیں۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ اے مومنوں، تمہارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، ہم آپ کے سامنے ابراہیم نقی کا وہ قول نقل کرتے ہیں جس کو علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر جلد 850 صفحے میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابراہیم نقی رحمہ اللہ ثلاث آیات منعت ان اقص علی الناس، بولے لوگوں کے سامنے تقریر کرنے سے 3 چیزوں نے مجھے روکا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ قول کے غازی نہیں تھے، گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے بھی غازی بنتے تھے۔ وہ کون سی 3 آیتیں ہیں جنہوں نے ابراہیم نقعی کو تقریر کرنے سے روکا؟ کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 40-50۔ اور اسی طریقے سے اور ایک آیت بھی ہے سورہ ہود کی، جس میں شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَن نُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ۔ اب دیکھیں گے حضرت آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی نے ماشاءاللہ قول اور فعل میں تضاد میں نہیں پڑے، وہ بلکہ ان کے قول و فعل میں موافقت تھی۔ یہی ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے یہ قول و فعل میں تضاد منافقین میں آتا ہے، اگر مسلمان میں آ جاتا ہے تو یہ بڑی بری بلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا تشریف لے گئے تو آپ نے اپنی امت کے کچھ لوگ خطبہ کو دیکھا جن کو برے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو پوچھے کون؟ جبرائیل۔ یہ بولے گے ھذا خطباء امتک الذین یقولون ما یفعلون، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ تقریر کرنے والے ہیں جو بولتے کرتے الگ ہیں۔ لہذا قول و فعل میں بڑی خطرناک چیز ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے بھلائی کا حکم دینے والا سب سے اپنے آپ کو دے، اور برائی سے روکنے والا سب سے پہلے خود انسان کو ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ بولو وانا اول المسلمین، سب سے پہلے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، لہذا تم بھی اللہ کی اطاعت کرو۔ آج تو ہمارے فعل میں، قول و فعل میں بڑا تضاد ہے۔ علماء اللہ رحم کرے بہت کم ہیں جن کے اندر علم و عمل دونوں کی موافقت ہوتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ عالم کو اس کا عمل اونچا نہیں اٹھاتا
جاتا بلکہ علم کے ساتھ عمل کرنے سے وہ بند جو ہے اونچا اٹھ جاتا ہے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام کی بڑی خوبی تھی کہ ان کے اندر قول و عمل کا تضاد نہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 10 آیتیں پڑھ لیتے، جب تک عمل نہیں کرتے اللہ کے نبی سبق آگے نہیں بڑھاتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک اور ایک بات وہی کہا کہ اللہ کے راستے میں صف در صف کھڑ کے جو تم لڑتے ہو نا، یہ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ حضرت صحابہ ایک جگہ کچھ بیٹھے تھے، جا کے پوچھے یا رسول اللہ افضل عمل بتاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھ کے سنائی یا دوسرے صحابی نے پڑھ کر سنا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ کے راستے میں صف در صف کھڑے ہو کر ایک دم جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے لڑنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ انہی آیت کی تفسیر میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نمازوں میں صفوں بھی مکمل طور پر درست ہونا چاہیے، بلکہ امام بخاری نے باب باندھا جو لوگ صف کو درست نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول میں گنہگار ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو حال ایسے ہے، امام جا کھڑا ہے تو پیچھے پلٹ کو دیکھتا بھی نہیں صف کی کیا حالت ہے۔ استو اعتدلوا، کتنی واجب ہے صفوں کو برابر کرنا۔ اللہ کے نبی ایک آدمی کو دیکھے پیٹ باہر نکل گئے، سب برابر کرو، تو ایسا صفوں کی درستگی بہت ضروری ہے، اور یہ صفوں کی درستگی سے اتحاد امت جو ہے متعلق ہے۔ آج ہمارے نمازوں میں صفیں درست نہیں ہیں، اس طرف جو ہے ہمارے دلوں میں بھی جو ہے بڑی دراڑیں ہیں، لہذا صفوں میں درستگی بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اس صورت میں 2 نبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو؟ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کو تکلیف دینا یہ یہودیوں کی عادت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا۔ لہذا کتنا تکلیف دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا بہت ستایا بنی اسرائیل نے موسیٰ کو۔ تو لہذا یہ تکلیف دینا یہودیوں کا فعل ہے، منافقین کا فعل ہے، ایک مسلمان تکلیف نہیں دیتا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس بارے میں اپنے عدل پر قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وما کان اللہ لیضل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑھا فرمایا، ٹیڑھا کیا۔ معلوم یہ ہوا انسان کس طرف جاتا ہے اللہ اس کے پلٹ کے چھوڑ دیتے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بنی آدم کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے، اگر وہ جیسے چاہتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ۔ یہاں دیکھیے حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومی، لیکن عیسیٰ کہتے ہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں۔ اس میں بڑا نقطہ پیدا کیا علماء نے، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کا حسب و نسب بنی اسرائیل سے ملتا جلتا تھا اور موسیٰ بن عمران تھے، لیکن عیسیٰ کا حسب و نسب بنی اسرائیل سے نہیں ملتا جلتا تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام شاید بنی اسرائیل کے پہلے پیغمبر اور عیسیٰ آخری پیغمبر ہیں، مگر حضرت عیسیٰ چونکہ مطلب آل عمران سے تھے نا وہ، اس واسطے حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں یا بنی اسرائیل۔ شاید جو ہے یہودیوں نے موسیٰ پر ایمان لا کے عیسیٰ کو ٹھکرا دیا، اور عیسیٰ کے بارے میں کتنا غلط عقیدہ، بولنے لگے مریم زانی ہے نعوذ باللہ، اور یہ جو بچہ ہے ناجائز ہے، تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرا۔ اللہ تو ان کو سچا کہتا ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ تو بہت اچھے بندے ہیں۔ لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بھی جو ہے میری بات مکمل طور پر مانو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئے تھے وہ بھی توریت پڑھ کے ہی آئے تھے، توریت پڑھ رہے تھے، توریت پر عمل کر رہے تھے۔ اللہ نے بعد میں جو ہے ان کو انجیل جیسی کتاب دی تھی، تو اس سے معلوم ہوا توریت وہ کتاب ہے جو موسیٰ پر اتری ہے، اور انجیل وہ کتاب ہے جو حضرت عیسیٰ پر اتری ہے۔ اور آپ آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر آسمانی کتاب ایک ہی مرتبہ اتری ہے، مگر چونکہ قیامت تک قرآن کو رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن کو مکمل طور پر اتارا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے خود جو ہے نبیوں نے بشارت دی، انجیل میں بشارت دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، لہٰذا اس کی بات ماننا۔ بلکہ سورہ آل عمران تقریباً جو ہے تلک رسول کا آخری جو رکوع ہے اس میں ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس آیت کی تفسیر میں اللہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو بتایا کہ میرے بعد محمد آنے والے ہیں، لہذا تم اس کی بات ماننا۔ یہود و نصارہ بولتے تھے محمد آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے کے بعد کیا کرے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ نعوذ باللہ من ذلک۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہاں ایک بات یہ بھی ہے، احمد نبی کا نام ہے، نبی کے نام 5 ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے محمد، احمد، حاشر، عاقب، ماہی۔
اور اس کے علاوہ نبی توبہ، نبی الرحمہ کئی نام آئے ہیں، مگر برا ہو یہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ کا، اس نے تو اپنے کہا کہ میرا نام محمد ہے، لہٰذا میں مرزا غلام احمد قادیانی میں نبی ہوں۔ تو لہٰذا ان آیتوں میں قادیانی کو دیکھیں گے وہ نبی کی نبوت پر ایمان لاتے ہوئے اور ساتھ میں انکار کرتے ہوئے چور دروازوں سے کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا مرزا غلام احمد قادیانی ایک نبی ہے۔ بر صغیر کے نہیں بلکہ دنیا کے سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانی کفار ہیں، لہٰذا ان سے لین دین کرنا، شادی کرنا بالکل حرام ہے۔ آج کل تو قادیانیت کا فتنہ بڑھ رہا ہے، ہم علماء کو چاہیے کہ ان جیسے آیات کی اس میں قادیانیت کیسے پیدا ہو رہی ہے، ان کے پیچھے کون ہے، کیسے ان کا قلع قمع کرنا چاہیے اور ان کے دلائل کیا ہے، بھرپور رد کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو قریوں میں جا کر آج قادیانی نعوذ باللہ اپنے قادیانیت پھیلا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس آیت میں یہ بات بتائی کہ یہ اسلام اللہ کا نور ہے، یہ اس کو ساری دنیا بجھانا چاہے گی لیکن نہیں بجھا سکتے، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، یہ پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام جو ہے اللہ کا نور ہے، یہ اس کو ساری دنیا میں مل کر نہیں بجھا سکتے۔ یہ ایسا چراغ ہے جو بھٹکتے انسانوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، ساری دنیا مل کر اس کو بجھانا چاہے نہیں بجھا سکتے۔ دنیا کا سارا مال، دنیا کی ساری صلاحیتیں، طاقت توانیاں اس کے خلاف استعمال کر رہا ہوں، اسلام کو جو ہے نہیں دبا سکتے آپ، بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق دے کر۔ ہدایت دین حق سے کیا مراد ہے؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں علم نافع عمل صالح مراد ہے۔ آپ نے دنیا کو علم نافع بھی دیا، عمل صالح بھی دیا، اور آپ آئے تو دنیا میں جو ہے اسلام کو غالب کرنے آئے۔ تو اللہ کے نبی نے دنیا کو غالب کیا، بلکہ نبی کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ زمین کے مشرق و مغرب میرے لیے موڑ دیے گئے ہیں، لہذا ابن حجر کہتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں زیادہ فتوحات ہوئے شمال و جنوب کے علاوہ۔ تو اللہ کی نبی نے دنیا کو فتح فرمایا، دین اسلام کو جو ہے دنیا کے کونے کونے کے چپے میں پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ کرام آئے، جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اسلام کو غالب کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا، مگر آج دنیا میں جو ہے اسلام مغلوب نظر آ رہا ہے۔ مغلوب نہیں ہے، غالب ہی ہے۔ اسلام غالب ہے لیکن مسلمان مغلوب ہو گئے، اس میں دونوں میں فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو غالب کریں تو اللہ نے آگے باتیں بتائی، ان پر عمل کرو۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو عذاب علیم سے روک دے؟ یہاں دیکھیے تجارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تجارت دنیاوی ہوتی ہے جس میں نفع بھی اور نقصان بھی ہے، مگر اللہ کے ساتھ جو ہم جو معاملہ کرنا اس کو تجارت سے تعبیر کیا گیا کہ تجارت ایسی ہے جو تم کو عذاب علیم سے بچائے گی۔ کون سی ہے؟ عذاب علیم سے بچانے والی تجارت کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال سے جہاد کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، یہ تجارت کرو تو کیا کرو گے؟ فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے گا، اور جنت میں تمہیں اونچے درجے دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک اور دوسرے درجے کے درمیان میں اتنی کشادگی اور وسعت ہے جتنے زمین و آسمان کے درمیان میں ہے۔ اللہ نے ایسے 100 درجے بنا ہے مجاہدین کے لیے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ فتح اور نصرت بھی اللہ کی بہت قریب ہے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کو اگر پانا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنا ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ کے مددگار بننے کا مطلب اللہ تعالیٰ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی اطاعت کی مطیع کی اطاعت بھی اللہ کو فائدہ نہیں پہنچاتی، اور کسی نافرمان کی نافرمانی بھی اللہ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے دنیا والوں سے۔ انصار اللہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون اللہ کے راستے میری مدد کرو گے؟ تو جو دھوبی تھے یا کوئی دوسرے بھی تھے، تقریباً 12 تھے، وہ لوگ عیسیٰ پر ایمان لا کے بولے ہم ایمان لائے، ہم جو ہے اللہ کے دین کے مددگار بنتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل عیسیٰ علیہ السلام جب آخر نبی بن کر آئے تو بنی اسرائیل 2 حصوں میں بڑھ گئے۔ ایک تو وہ یہودی تھے جنہوں نے عیسیٰ کو اور مریم کو ٹھکرا دیا، دوسرے وہ تھے جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے، اور یہی 12 لوگ ہیں، یہ حواری ہیں جو ان کے خاص شاگرد تھے۔ اب
انہوں نے جو ہے اللہ پر ایمان لایا اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو ہم غالب کریں گے تم کو، اور جو ہے غالب کریں گے دشمنوں پر۔ یہی بات تو اللہ تعالیٰ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بتاتا ہے، کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ کے اس موڑ پر ہمیں سب سے زیادہ نصرت الہی کی ضرورت ہے۔ نصرت الہی کا وعدہ اٹل ہے، نصرت الہی کا وعدہ اٹل ہے، وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ نے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہا، کبھی کہا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ کہا، رسولوں کی مدد کی، رسولوں پر ایمان لانے والوں کی مدد کی اللہ نے، نوح سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی۔ اور آج بھی دنیا میں نصرت الہی آ سکتی ہے، آ کر رہے گی۔ کب آئے گی؟ جبکہ اس کے لیے شروط ہیں۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک سے بچ جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں، نصرت الہی ہمارے لیے آج بھی آ سکتی ہے۔ لیکن چونکہ نصرت الہی کے لیے آنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو امت مسلمہ پورا کرتی ہے تو اللہ کی مدد آئے گی، جیسا کہ بدر میں آئے، فلاں آئے۔ لیکن آج نصرت الہی کی راہ میں رکاوٹیں کئی ہیں، سب سے بڑھ کے قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، یہ بدعت و خرافات، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مدد نہیں کرنا، اور جو ہے غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، بدعت و خرافات میں پڑ جانا، یہ سب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نصرت کو پانے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کمزور آدمی کو بھی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کمزور آدمی سے تمہاری مدد کی جائے گی، تو کمزور ہو، لاچار ہو، ضعیف ہو، مسکین ہو، تو حقوق ادا کرو، اللہ کی نصرت کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں بتانا یہ ہے کہ قول و عمل کا تضاد بڑا خطرناک ہے۔ یہ انسان کے اندر جب آ جاتا ہے تو دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، خبر میں بھی رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی مکمل طور رسوا ہوگا۔ یہی قول و عمل کا منافقین میں تھا، یہودیوں میں تھا۔ اس سے بچنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج تو ہم نصرت الہی کے مستحق اس وقت ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر قول و عمل میں موافقت پیدا ہو جائے۔ موسیٰ پر بھی ایمان لانا، عیسیٰ پر بھی ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ نے جو نور دے کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی شکل میں، اس کو ہر جگہ غالب کرنے کی کوشش کرنا، اور ویسے ہی کوشش کرنا جیسے حضرات انبیاء اکرام نے جو ہے غالب کیا تھا۔ اور اسلام کو غالب کرنا بولے تو توحید کی تبلیغ کرنا، توحید و اشاعت کرنا، یہی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اس سے پیغام دیا گیا کہ عمل افضل اللہ کے پاس بہت ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں صف در صف کھڑے ہو کر اللہ کے راستے میں لڑو، تو یہ ساری چیزیں تمہیں مکمل طور پر مل سکتی ہیں۔ ہندوستان کے اس ماحول میں قول و فعل کے تضاد کو ختم کر کے قادیانیوں کا خلا خما کرنے کی بھی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے۔ کتنے بڑے علماء، ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، ان کو فاتح قادیان مناظر اسلام کہا جاتا تھا۔ انہوں نے مناظرہ کیا مرزا غلام قادیانی سے، بولے اگر تو حق پر ہے تو لمبا جیے گا، اگر میں حق پر ہوں تو میں لمبا جیوں گا۔ ایسے ہی ہوا ماشاءاللہ۔ اس کے انتقال کے کئی سال بعد تک ماشاءاللہ جو ہے ثناء اللہ امرتسر رحمہ اللہ زندہ رہے۔ لہذا پوری امت کو مسالک سب کو چھوڑ کر کے اس فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو یہ ہو جانا چاہیے۔ اور آپ یاد رکھیں آج کل یہ انگریزوں کی مطلب تعاون کی وجہ سے یہ قادیانیت پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ یہ لوگ یہاں سے پاکستان گئے، پاکستان سے جو ہے یہ لوگ لنڈن گئے، اور لنڈن میں بیٹھ کر اب جو ہے مرکز پوری دنیا میں قادیانیت کو پھیلا رہے ہیں۔ اس کا یہ کرنا، ختم نبوت پر ایمان لانا اور اس کو مکمل طور پر دنیا میں پھیلانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے قادیانیت کو نہیں کچلا تو سمجھ جائیے دشمن اسی رات سے اسلام میں داخل ہوگا، اور دشمنان اسلام پوری طرح مکمل طور پر ان کو جو ہے کیا کر رہے ہیں، باقی اچھی طرح سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ لہٰذا قادیانیت کا فتنہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کتابوں کو پڑھیں، ان کے شبہات کو پڑھیں، اور علمی انداز سے جواب دینے کی ہم مکمل طور پر کوشش کریں۔ خصوصاً یہ قریوں میں رہنے والے سادہ لوگ مسلمانوں کو بتائیں کہ ختم نبوت کیا ہے، قادیانیت کا فتنہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب